يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات فضائل زیارت امام حسین اور زائر امام حسین کے عنوان سے اس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا. تو آج ہمیں دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے بنا دینے کے. اور دیکھیے، خدا نے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس سے ہمیں نوازا ہے. لیکن جانیے یہ مال دنیا نعمت نہیں ہے. نہیں کر رہے ہیں. اچھا گھر ہونا، گاڑی ہونا، یہ نعمت نہیں ہے. زیادہ اچھی جاب ہونا نعمت نہیں ہے. اچھے کپڑے پہن لینا نعمت نہیں ہے. مہنگا فون ہونا نعمت نہیں ہے. سب دنیا کی چیزیں ہیں اور سب کا سب یہی رہ جائے گا. وہ نعمت جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. حقیقت دیکھیں، دنیا ہمارے سامنے آج کل تو یہ عالم ہے کہ کل جس سے ملاقات بلکہ 1 گھنٹہ پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے خبر آتی ہے کہ مر گیا. موت ایسی حقیقت ہے کہ ہر بندہ کسی بھی مذہب کسی بھی قبیلے کا ہو موت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان
دنیا میں آتا ہی مرنے کے لیے، تو کیوں نہ اس دنیا کو آباد کیا جائے جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ دنیا فقط اور فقط ایک چیز سے آباد ہوگی، ذکر محمد اور آل محمد سے۔ ہے توجہ؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد۔ بہت آرام سے، یہ میرا انداز نہیں ہے لیکن موضوع ایسا ہے اور یہ میری کوشش ہے کہ ایک ایک جملہ آپ اپنے لوہے دل پہ رقم کر کے اس پر سے ادا ہو جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا چاہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دینا اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دینا۔ نہیں کر رہے توجہ؟ حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کی محبت۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو آج کچھ ایک دو علمی مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ آیت اللہ ہے بہاء الدینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد گزرے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ سرکار سید الشہداء کی ذات استثناء فقہ ہے، امام حسین کی ذات اقدس استثناء فقہ۔ نہیں، شاید میرے بچے نہیں پہنچے، میں آسان کر دوں ان کے لیے۔ آیت اللہ بہاء الدینی، بلکہ ان کا جو جملہ ہے یہ روایات معصومین سے نکالا گیا ہے، اپنی جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ ساری شریعت محمدی ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف۔ اگر آج کی میری تقریر آپ لوگوں تک پہنچ گئی تو آپ سارا سال یاد رکھیں گے کہ واقعاً کوئی نجف سے آیا تھا۔ اب میں وضاحت کروں، شریعت محمدی میں آپ مسلمانوں کی جو بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ ہوں، سنن اربعہ ہوں، ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اصول کافی ہو، من لا یحضر الفقیہ ہو، تہذیب الاحکام ہو، الاستبصار ہو، وسائل الشیعہ ہو، اتنی کتابیں ہیں۔ شریعت میں آپ سارا سال کے عام دنوں میں کالا لباس پہننا شریعت خاتم الانبیاء، نبی کی شریعت، اس نبی کی شریعت جو عیسیٰ و موسیٰ کا سردار ہے۔ خاتم الانبیاء کی شریعت میں کالا لباس کیا ہے بتائیے؟ مکروہ، اور بعض روایت میں کراہت شدیدہ، یعنی شدید مکروہ، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسا ہی ہے خدا کی قسم، لیکن جب بات آئی حسین ابن علی کی تو یہی لباس مباح ہو گیا، مستحب ہو گیا۔ ہے توجہ؟ اللہم صل علی محمد۔ بہت آرام سے سنیے گا۔ آپ اپنے اگر ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتھ پر آپ نے خراش ڈالی، چھری اٹھائی اپنے ہاتھ پر خراش ڈالی، یہ بدن خدا کی امانت ہے، یہ بدن خدا کی امانت ہے۔ قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا، میاں کیوں آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا؟ نہیں کر رہے تھے۔ قیامت کے دن خدا کہے گا میاں اپنے اوپر ظلم کیوں کیا تھا؟ اور اب صحاح ستہ، سنن اربعہ، ہماری کتب اربعہ، ہماری مسائل الشیعہ، جواہر کلام آیت اللہ محمد حسین نجفی، جتنی فقہی کتابیں ہیں خدا را اٹھا کے دیکھیے گا۔ اور آج کل کام آسان ہو گیا ہے موبائل اور نیٹ کی وجہ سے، سرچ کر لیجیے آپ کہ مولانا آئے تھے، جو بیان کر کے گئے صحیح تھا یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا باپ مر جائے تو شریعت محمدی میں باپ، سگا باپ سے آج کل لوگوں کے حالات صحیح نہیں رہتے ویسے، تو سگی ماں مر جائے، ماں کی محبت تو عجیب ہوتی ہے، سگی ماں مر جائے، آپ اپنا چہرہ پیٹے مکروہ ہے، شریعت محمدی نہیں کر رہے تھے۔
سگی باپ یا سگی ماں مر جائے، خاتم الانبیاء نے فرمایا چہرہ پیٹنا، چہرے کو کھرچنا مکروہ ہے، لیکن جب بات آئی حسین ابن علی کی تو صادق آل محمد فرما رہے ہیں وَعَلَىٰ مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْتُلْتَمِ الْخُدُودُ، حسین جیسے کے لیے چہرے کو پیٹا جائے، گریبان چاک کیا جائے، خون نکلتا ہے نکلنے دو۔ صادق بسم اللہ یا حسین لبیک یا حسین حیدری بسم اللہ اللہ باپ کے لیے شدید مکروہ۔ حسین کی بات آئی تو اب چہرہ پیٹو۔ چھٹے امام دیکھیں وسائل الشیعہ کے اندر روایت ہے، یہ شیخ حر عامری نے چھٹے امام سے نقل کیا، کہیے اور سند بھی بڑی نفیس سند، توجہات ہیں وَعَلَىٰ مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْتُلْطَمِ الْخُدُودُ وَتُشَقَّ الْجُيُوبُ وَلْتُخْمَشِ الْوُجُوهُ۔ حسین کی بات آئی تو کوئی اور نہیں وہ کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ کہ جو فاہمہ غیر مفہمہ ہے، وہ کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ علی کی شیر دل بیٹی نے جب حسین کے سر کو لو کے نیزہ پر دیکھا تو اپنے سر کو محمل سے مارا، اس طریقے سے مارا کہ سر سے خون جاری ہو گیا۔ کوفیوں نے دیکھا کہ خون ٹپک ٹپک کر، یہ کیا ہے، یہ تربیت دی جا رہی ہے آپ کو اور ہمیں، نہیں کر رہے توجہ۔ یہاں تک تو آپ میرے ساتھ تھے، اب تھوڑی سی سماعت بلند کیجئے اور اب میرا ساتھ دینا، یہ آج کا پیغام ہے۔ یہ شریعت میں حج فروع دین میں سے ایک رکن ہے، ایسا ہی ہے میرے بھائی، حج فروع اسلام کا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، جن میں سے ایک حج بیت اللہ الحرام ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے اوپر، جو کرسیوں میں بیٹھے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، بزرگ حضرات، حج اگر آپ پر واجب ہو جائے اور آپ نے حج نہیں کیا، سستی کی، کراچی میں بیٹھے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے اور مر گئے حج کیے بغیر، تو 2 ملک آتے ہیں اور آ کے آپ کے لاشے پر کہتے ہیں مت یہودیاً او نصرانیاً، تو یہودی کی موت مر جا یا نصرانی کی موت مر جا۔ اتنا سخت ہے توجہ۔ حج کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، حج نہ کرنے والا یہودی، اور اگر میرا ساتھ دیں گے تو یقین جانے رات بھر دعا کروں گا، اگر ساتھ نہ دیں تو دل شکنی ہوگی۔ اور دیکھیں علی والے کا دل توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ حج کے اب میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فقہا کے سارے مسائل، شیخ یعقوب کلینی سے لے کر سید سیستانی تک آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حج کے وجوب کی 3 شرطیں ہیں، جو آپ میرے ساتھ ہیں، نہیں ایسے ہاتھ یوں رکھ کے نہیں، ہاتھوں کو کھول کے علی والا ہو کے سنیے۔ یا علی، حج کے اللہم صل علی محمد وعلی محمد، حج کے دیکھیں میں فقہ پڑھا رہا ہوں بھی آپ کو ممبر سے، یہ میرا انداز ہے اور یہ میری محبت ہے۔ حج کے وجوب کی 3 شرطیں ہیں، کتنی شرطیں ہیں میرے ساتھ بولی گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا بدن سالم ہو، نہیں کر رہا، بدن اس قابل ہو کہ آپ جا کے اللہ تعالی کے گھر کے چکر لگا سکیں، ہاں سعی کر سکیں، وہ سارے احکامات جو حج کے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہو، نہیں کر رہے توجہ، مال کیسا ہو؟ میرے بھائی کے پاس ادھر نارتھ کراچی میں بنگلہ ہے مثلا 4 کروڑ کا، یہ کون سا ہے؟ نارتھ کراچی ہے،
4 کروڑ کا بنگلہ ہے، ان کی شان کے مطابق ان کی شان یہ ہے کہ معاشرے میں ان کے پاس ایسا ہی بنگلہ ہو. ہے توجہ؟ یہ نہیں کر سکتے کہ گھر بیچ کر حج پہ چلے جائیں. اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نہیں کر رہے توجہ. گھر بیچ کر اگر یہ گئے، بنگلہ بیچ دیا، میں اور وضاحت کروں، یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ 4 کروڑ کا گھر بیچا، شانتی کے 4 کروڑ کے گھر میں رہیں. بیچ کے انہوں نے کہا میں 1 کروڑ کا فلیٹ لے لیتا ہوں. ایسا کر کے گئے تب بھی حج قبول نہیں ہوگا. تمہاری شان یہ ہے کہ تم 4 کروڑ کے گھر میں رہو، بنگلے میں رہو. آپ اپنا جو آپ کی شان کے مطابق گھر ہے اس کو نہیں بیچ سکتے. شان آپ کی یہ ہے کہ مثلا آپ لینڈ کروزر میں رہیں، آپ کا آفس ہے، نوکر چاکر ہیں، آپ اپنی شان والی گاڑی بیچ کر حج پر نہیں جا سکتے. تھوڑا سا جاگیے. دوسری شرط. تیسری شرط حج کے وجوب کی 3 شرطیں ابتدائی. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے اخراجات، گھر، لینڈ کروزر، نوکر چاکر، بیوی کے خرچہ، بچوں کا خرچہ، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو آپ نے اسکول سے نکال دیا حج پر چلے جائیں. یا مثلا اچھے اسکول سے نکال کے آپ نے تھوڑے تھرڈ کلاس اسکول میں نہیں جائیں گے تب قبول نہیں ہوگا. فقہی مسئلہ سن رہے ہیں آپ لوگ. تیسری شرط یہ ہے کہ ان 2 شرطوں کے بعد حج کا راستہ صاف ہو. اگر آپ کو یقین ہو کہ راستہ بند ہے، یا مثلا خوف ہو کہ جاؤں گا داعشی قتل کر دیں گے. شریعت محمدی میں خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ایسا خوف ہو تو حج آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے حج بیت اللہ الحرام. 3 شرطیں آپ تک پہنچ گئی، لیکن جب بات آئی حسین ابن علی کی زیارت کی، گھر بیچنا ہے، بیچو، حسین کی زیارت پر جاؤ. تمہیں خوف ہے ہاتھ کاٹیں گے، ہاتھ کٹواؤ، حسین کی زیارت پر جاؤ. بدن ہے توجہ. بدن سالم نہیں ہے. 2 بندوں کو کرائے پہ لو، تمہیں اٹھائیں، اٹھا کر حسین کی زیارت پر لے کر. شریعت پوری ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف. اب جملہ سنیں گے. صادق آل محمد فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی فضلہ. اگر لوگوں کو حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، حقیقی فضائل ہے کیا، لماتوا شوقا، شوق کے مارے لوگ مر جائیں گے. وتقطعت انفسهم، ان کی سانسیں ان کے سینوں میں رک جائیں گی. اگر حقیقی فضائل پتہ چل جائے کس کے، حسین ابن علی. ساری شریعت ایک طرف، ذات حسین ابن علی. حج کی بات آئی، مسائل وہاں پہ سخت. حسین کی بات آئی، ہاتھ کٹوانے پڑے، کٹواؤ. چھٹے امام. اب دیکھیں شعر مقدس، خدا کی قسم امام صادق میں اور محمد مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں کرا. خون محمد مصطفیٰ ہے امام صادق کے بدن میں. بکر ابن عین کہتے ہیں کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا بکر انی لاعلم ما فی السماوات وما فی الارض. میں جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب جانتا ہوں. انی لاعلم، میں جو ما ہوا کائن وما ہوا یکون وما ہوا کان، جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، سب کچھ جانتا ہوں. واللہ اے بکر ہذہ عروق رسول اللہ، یہ جو رگیں ہیں نا میرے بدن میں، یہ رسول خدا کی رگیں ہیں. ہذہ لحم رسول اللہ، یہ جو گوشت ہے یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے. ہذہ دم رسول اللہ، یہ جو میرے بدن میں خون ہے یہ خون رسول اللہ کا خون ہے. انی لعلم، میں یہ سب کچھ کیسے جانتا ہوں، عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جانتا ہوں. ثم بسط یدی، پھر امام نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور کہا میں ساری کائنات کے
علم کو ایسے جانتا ہوں جیسا میرا یہ ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. صلی علی محمد. وہ صادق آل محمد آگے کہہ رہے ہیں اگر حسین کی زیارت کے لیے خوف ہو. توجہ آتے ہیں, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ ایسے موضوعات سنتے ہیں یا نہیں سنتے, لیکن خدا سلامت رکھے جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہاتھ کٹوانے پڑے کٹواؤ, حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. عزیزان گرامی, خدا کی قسم آج کل تو آپ اور ہم بڑے آرام سے زیارت پہ چلے جاتے ہیں. تاریخ میں علماء اہل سنت نے لکھا, علماء اہل سنت نے, ہم نے نہیں. ہسٹری آف بغدادی, خطیب بغدادی بڑے عالم ہیں بغداد کے, ان کی کتاب ہے ہسٹری آف بغداد, بغداد کی تاریخ. اس میں لکھا کہ حجاج کے دور میں خدا کی لعنت ہو حجاج کے اوپر, 1,30,000 شیعوں سادات کا قتل کرنے والا ہے. جب تک ایک شیعہ کا کلیجہ اپنے دسترخوان پر نہیں دیکھ لیتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا. اپنے دور میں اس نے زیارت امام حسین کے لیے پہلے پابندی لگی رہی کافی سالوں تک, جو بھی جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا. نہیں کر رہے تھے بچے. اس نے دیکھا کہ زیارت لوگوں کا اصرار بڑا, تو کہا ایک کام کرو, بہت علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں, ایک کام کرو, اور وہ یہ کہ جو بھی زیارت پر جانا چاہتا ہے ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے رول بنا دو, جس کو بھی زیارت کرنی ہے 100 درہم, 100 درہم, اس دور میں بڑا اماؤنٹ تھا یہ, 100 درہم دے, اپنے مثلا ہاتھ کی انگلیاں کٹوائے, 4 انگلیاں, اور پھر زیارت کے لیے آئے امام حسین کی. عزیزان گرامی, خدا کی قسم مورخین نے لکھا جب حجاج نے یہ اعلان کیا تو کربلا کی طرف لوگوں کا رش بڑھ گیا. لوگ کدو کے پتے جو زخم کو خوش کرنے کے لے کے آتے تھے, 100 درہم دیتے تھے, انگلیاں کٹواتے تھے, حسین کی زیارت پر جاتے تھے. اس نے دیکھا کہ لوگ تعداد زیادہ ہے, اس نے کہا ایک کام کرو, پیسے بڑھا دو, 500 درہم اور ہاتھ کاٹا جائے, کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے. پھر مورخین نے لکھا کہ حسین کے چاہنے والوں نے حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا. اب سنیں گے, دیکھیں یہ تاریخ بغدادی, ہسٹری آف بغداد علیہ لکھ رہے ہیں. پل بغداد پر, علی جسر البغداد, پل بغداد پر, خدا ہم سب کو حسین غریب کی زیارت نصیب فرمائے. جو راستے ہیں یہ جلد از جلد کھلے, اور ہم کربلا, مشہد, اس دنیا میں ہمارے لیے یہی جنت کے ٹکڑے ہیں. پل بغداد پہ علی جسر البغداد ایک بڑھیا ضعیفہ, عجوزہ, عجوزہ بولتے ہیں ضعیف جس کی کمر جھکی ہوئی ہو. حجاج کے دور میں پولیس والوں نے شرطا روکا اور کہا اے بڑھیا الہین تو کہاں جا رہی ہے. اس دور میں, جس دور میں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, پیسے لیے جا رہے ہیں, تو اس عجوزہ عورت نے, بوڑھی عورت نے کہا لزیارت الحسین, حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ پیسے دو, 500 درہم, جو 500 درہم گورنمنٹ کی طرف سے. اس بڑھیا نے پوٹلی نکالی اور ہاتھ آگے بڑھا کے پوٹلی دی. وہ جو سرتا تھا انہوں نے کہا اپنا لیفٹ ہینڈ, بایاں ہاتھ آگے نکالو. اس بڑھیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے نکال دیا. پولیس والوں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے, اتنی بڑی اماؤنٹ تھا. اس عورت نے روتے ہوئے کہا میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے لگائے, اس سے جمع ہو حسین کی زیارت پر جا سکتے. پولیس والوں نے کہا حجاج کے کہ بایاں ہاتھ, لیفٹ ہینڈ آگے نکالو. اس نے دایاں ہاتھ آگے کر دیا. میں نے کہا بایاں ہاتھ, لیفٹ ہینڈ. اس نے پھر دایاں ہاتھ آگے کر دیا. تیسری دفعہ غصے میں کہا بڑھیا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا, بایاں ہاتھ آگے نکالو. تو اس بڑھیا نے روتے ہوئے کہا وہ پچھلی زیارت میں کٹا چکی ہو, اب یہ دایاں ہاتھ بچا ہے. اس طریقے سے
جا کر حسین کے چاہنے والے حسین کی زیارت کرتے تھے. اگر آپ لوگ اب بیدار ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اور آپ لوگ اپنے اس لوہے دل پر رقم کیجیے کہ جس دل کا مالک حسین ابن علی ہے. میرا گمان یہ ہے, جملے کی قدر کرنا, گمان یہ ہے میرا کہ اللہ بھی حسینی ہے. نہیں کر رہے توجہ, جملہ آپ نے ضائع کر دیا. اللہ بھی حسینی ہے. نہیں کر رہے توجہ. دلیل سن لیجئے پہلے, کوئی پریشان نہ ہو. دوبارہ 3 دفعہ دہراؤں گا, اللہ بھی حسینی ہے. کیسے؟ مفاتیح الجنان آپ سب کے گھر میں ہے, کامل الزیارات سب کے گھر میں ہے. یہاں سے نکل کے سیدھا جا کے مفاتیح اٹھا کے دیکھیے گا. مفاتیح ہے کس کے لیے؟ شیخ عباس قمی نے لکھی, سال بھر کے جو اعمال ہیں شیعوں کے, کیا کرنا ہے آپ نے, کون سی نمازیں پڑھنی ہیں, کون سی دعائیں کرنی ہیں, کون سے عمل کرنے ہیں. سال بھر کے اعمال اٹھا کے دیکھیے. مہینے کا پہلا دن پہلی رات, کوئی بھی مہینہ اٹھائیے کھول کے دیکھیے, افضل ترین عمل زیارت الحسین. 12 مہینوں میں سے 3 مہینے سید الشہور, ان باقی مہینوں کے سردار ہیں. ماہ مبارک رجب, ماہ مبارک شعبان, ماہ مبارک رمضان. روایت ہے الرجب شہر امیر المؤمنین, رجب امیر کائنات کا مہینہ ہے. والشعبان شہری, خاتم الانبیاء نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے. والرمضان شہر اللہ, رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے. یعنی اگر بات ہو وقت کی, تب بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے علی ابن ابی طالب سے آنا ہوگا. 3 افضل ترین مہینے, رجب کا پہلا دن پہلی رات, افضل ترین عمل زیارت الحسین. 15 رجب المرجب, افضل ترین عمل زیارت الحسین. رجب کا آخری دن, افضل ترین عمل زیارت الحسین. شعبان خاتم الانبیاء کا مہینہ, پہلی رات پہلا دن زیارت الحسین. اگر کوئی شخص من اراد ان یصافحہ, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے, ہاتھ ملائے, تو 15 شعبان کی رات حسین کی آ کے زیارت کر لے. نہیں کر رہے توجہ, سنیے گا میرے ساتھ, آخر میں بولیے گا. کوئی یہ چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء کی زیارت کرے, تو شب نیمہ شعبان حسین غریب کی زیارت کے لیے آ جائے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سال بھر کی آفات و بلایات و شرور سے بچ جائے, تو شب نیمہ شعبان حسین کی آ کے زیارت کر لے. ماہ مبارک رمضان, افضل ترین عمل پہلی رات پہلا دن زیارت الحسین, حسین کی زیارت. 15 رمضان المبارک, افضل ترین عمل زیارت الحسین. شبہائے قدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کتنے اعمال ہیں, وہ نماز پڑھ لو, وہ نماز پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. صادق آل محمد کر رہے ہیں, سارے کا ایک رات 1000 راتوں کے برابر. افضل ترین عمل شب قدر کا زیارت الحسین. عید الفطر کی رات, عید الفطر کا دن, افضل ترین عمل زیارت الحسین. 25 ذی القعدہ یوم دحو الارض, زمین بچھنے کا دن, افضل ترین عمل زیارت الحسین. عرفہ کی رات, عرفہ کا دن. نہیں کر رہے توجہ, اب میرا ساتھ دینا, مجھے تکلیف ہوگی. روایت میں ہے کہ جس کی ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو, اگلے سال کے ماہ رمضان آنے تک اس کی بخشش نہیں ہوتی, الا مگر یہ کہ وہ عرفہ کے دن کو درک کر لے. عرفہ کے دن کے بارے میں روایت ہے کہ اگر انسان اپنے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے, عرفہ کے دن آ کے حسین کی زیارت کر لے. عرفہ کے دن کے بارے میں انسان شقی ہو, سعید ہو جائے گا اگر حسین کی زیارت کر لے.
عرفہ کے دن کے بارے میں روایت ہے کہ اگر کوئی عرفہ کے دن حسین کے قبے کے نیچے آ جائے تو خدا میدان عرفات میں جو حاجی ہوتے ہیں ان سے پہلے حسین کے ظاہر کی طرف نگاہ کرتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا لماذا, ایسا کیوں؟ میدان عرفات ظاہر خدا اپنے ظاہر کو چھوڑ کر حسین کے ظاہر کی طرف دیکھ رہا ہے. چھٹے امام نے کہا کیونکہ میدان عرفات میں حرام زیادہ ہوتا ہے, حسین کی زیارت کے لیے حرام زیادہ نہیں آ سکتا. حسینیت خدا کی قسم ایک نہیں ہزاروں روایتیں میں قطرہ خلاصہ زبدہ کر کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. شب عاشور افضل ترین عمل زیارت الحسین. روز عاشور جو کوئی یہ چاہتا ہے قیامت کے دن شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو, عاشور کے دن حسین کے قبے کے نیچے آ جائے. امام حسن عسکری سے روایت ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. الصلاۃ 51, التعصیر بالجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے توجہات. وزیارت الاربعین, 5 علامتیں مومن کی. التختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. 51 رکعت نماز پڑھنا. بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. خاک پر سجدہ کرنا. اور 5ویں علامت زیارت الاربعین, 40 کے دن حسین کی زیارت ایمان کی علامت ہے. تو پورا سال اٹھا کے دیکھیے, سارا سال خدا حسین 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 کر رہا. سارا سال خدا حسین. آج میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے, جا کے دیکھیے گا مفاتیح الجنان کے اندر اٹھا کے. شب قدر کا افضل ترین عمل امام حسین کی ہے. 15 شعبان ظہور قائم آل محمد, افضل ترین عمل زیارت الحسین. عرفہ کتنا عظیم دن ہے, افضل ترین عمل زیارت الحسین. سارا سال خدا خود حسین حسین حسین. جملہ کہنے دیجیے کہ اللہ بھی حسینی ہے. اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ زمین پر حسین 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 حسین. عزیزان گرامی, خدا کوئی غم نہ دے, میں آج وقت میں واقع گنجائش نہیں. حسین یہ 3 سالہ بیٹی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے ہیں. جب جا رہے تھے نا, جو سرکار سید الشہداء کے وداع ہیں, یہ روایتوں میں ہے کہ سخت ترین مصیبت حسین ابن علی کی زینب و کلثوم و سکینہ سے وداع تھا. میں یہ تو نہیں پڑھوں گا کہ علی کی بیٹی کو حسین نے کیسے وداع کیا تھا, لیکن جب ذوالجناح پہ آ کے بیٹھے تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا. دیکھا تو ایک 3 سالہ بچی ہے, ذوالجناح کے پیروں پہ ہاتھوں کو رکھا ہے. اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جاؤ, اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جاؤ. حسین زین فرس سے زمین پر آئے, بچی کو اٹھایا. اب دیکھیں وہ گفتگو کیا ہے, میں دو جملے صرف پیش کروں گا. محسوس مصائب نام ہے احساس کا, محسوس کیجئے گا جن کی اولادیں ہیں خدا را. گود میں لیا بچی کو اور کہا بیٹا سکینہ, تمہیں پتہ ہے کہ
میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ اب بابا بتائیے. کب بیٹا میں نے تمہیں اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہوں. بیٹا اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں اماں سے بہت محبت کرتا تھا، اور جیسا اماں مجھ سے محبت کرتی تھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جانتے ہیں سکینہ نے کیا کہا؟ کہ بابا جب اتنی محبت کرتے ہیں تو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ عزادارو، خدا کی قسم اگر حسین سکینہ کو سینے پہ نہ نکالتے تو شاید وقت کی گھڑیاں وہیں پر رک جاتی جب باپ نے بیٹی کو دیا. آرام سے پڑھ رہا ہوں میں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ. اب جو روایتیں پڑھ رہا ہوں کتاب میں اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آیا ہوں. اگر میرے کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے حوالہ دینے کے لیے میں موجود ہوں. صداؤں کو بلند کرنا، چہروں کو پیچھنا. مختار نے کربلا کے بعد، آج شب شہادت ہے نا، کل شہادت کا دن ہے، کل شہادت سنیں گے. آج یہ روایتیں سن لیجیے اور چہروں کو پیٹیے گا خدا. مختار نے کربلا کے بعد 4 اشقیاء کو اپنے دربار میں بلایا. پہلے سے پوچھا بتا ظالم تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ یہ کہتا ہے مختار مت پوچھ، میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا تھا. مختار کہتا نہیں ظالم بتا تو کربلا میں تھا، تیرا نام میرے پاس آیا ہے، تو کربلا میں کیا کر رہا تھا؟ کہتا مختار میں نے کربلا میں کوئی تیر نہیں چلایا، کوئی نیزہ نہیں چلایا. مختار نے کہا تو بتاتا ہے یا میں تیرا سر قلم کرنے کا حکم دوں؟ تو کہتا مختار بس ایک قصہ سن لے. مختار عصر عاشور، صداؤں کو بلند کرنا خدا رہا، جب حسین کا لاشا زین فرس سے زمین پر آیا تو مختار خدا کی قسم اتنے تیر تھے زہرا کے لال کے بدن پر کہ لاشے کو زمین تک آنے میں کافی وقت لگا. یہ کہتا مختار پھر میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے سنان آگے بڑھا، ایک سمت سے خولی آگے بڑھا اور ایک سمت سے شمر آگے بڑھا. یہ تینوں نشیب میں آ گئے. جب حسین کا لاشا زمین پر آ گیا تو شمر نے آگے بڑھ کے پوچھا حسین بتا تو زندہ ہے کہ نہیں؟ مختار کوئی آواز نہیں آئی. کہتا مختار اتنے میں سنان آگے بڑھا، اس نے کہا بتا حسین تو زندہ ہے کہ نہیں؟ مختار کوئی آواز نہیں آئی. یہ کہتا مختار اتنے میں خولی آگے بڑھا، اس نے کہا شمر میں پوچھتا ہوں. یہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین خیموں کی طرف دیکھ، زینب کی چادر. جیسے ہی خولی نے یہ کہا حسین نے کوہنیوں کے بل سر کو بلند کیا، کہا شمر رک جا ابھی میں زندہ ہوں. جملہ سنو گے قیامت کا. یہ کہتا مختار خولی کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا، اس نے وہ پتھر اٹھایا حسین کے چہرے پر مارا، ارے خون کا فوارہ نکلا. حسین نے کہا ظالم بس کر دے، میری ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ، چہرے پیتے ہوئے ہاں. عزادارو، مختار نے کہا تو بتا تو نے کیا کیا تھا؟ تو کہتے مختار جب حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا نا، مختار میں اپنے گھوڑے کو لے کے آگے بڑھا، میں نے حسین کے بدن کو گھوڑے سے باندھا، مقتل میں لے کے دوڑنے لگا. مختار جب میں خیموں کے قریب پہنچا
ایک 3 سالہ بچی خیمے سے نکلی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، ارے ظالم مجھے پامال کر دے، میرے بابا کی بھیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اگر دوسرے شقی سے، اس دوسرے شقی کا نام ہے حارث۔ مختار نے اس سے پوچھا، بتا حارث تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہتے مختار میں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتے مختار خدا کی قسم میں نے کوئی پتھر تک نہیں مارا۔ مختار کہتے تو کربلا میں کر کیا رہا تھا؟ کہتے مختار جب علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا، مختار خدا کی قسم حسین کی 3 سالہ بچی کو بے کجاوا اونٹ پر جب باندھ دیا گیا تو اب میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، جن کے سینے میں دل ہے اور دل کا مالک حسین ابن علی ہے، چہروں کو پیٹنا، حیا نہ کرنا حکم امام ہے۔ کہتے مختار عمر ابن سعد نے مجھے بلایا، کہا دیکھ حارث، یہ جو حسین والے ہیں نا، ان پر کسی قسم کی نرمی نہ ہونے دیں۔ حارث خبردار، کوئی ان بیویوں کو زیادہ پانی نہ پلا، نرمی سے پیش نہ آئے۔ حارث وہ جو اونٹ پر نحیف سا بدن ہے، کوئی زیادہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئے۔ کہتے ہیں سارے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک 44 منزلیں، اور کبھی کبھار یہ یزیدی اونٹوں کو تیز بھگاتے تھے تاکہ 2-3 منزلوں کو 1 منزل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں حارث سارا راستے میں یہی دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی حسین والوں پر نرمی نہ ہونے دے۔ یہ کہتے ہیں مختار جب ہم دروازہ شام تک پہنچے تو مختار ہم سارے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ دروازہ شام پر ہم شہداء کے سروں کو صندوق میں رکھنا بھول گئے۔ سر ویسے ہی نیزوں کی انیوں پر رہے، سارے لشکر والے تھک ہار کے سو گئے۔ مختار میری ڈیوٹی تھی، عمر ابن سعد نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی علی والوں پر کوئی نرمی نہ ہونے دے۔ تو مختار میں جاگ رہا تھا۔ مختار میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک 3 سالہ بچی ہے جو زمین پر اپنے سر کو رکھتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، بابا تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کہتا مختار میری نگاہیں اس بچی پر ٹکی ہوئی تھی۔ مختار میں نے دیکھا کہ یہ بچی دبے قدموں سے ہماری طرف آئی۔ میں نے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لی کہ دیکھوں یہ بچی کیا کر رہی ہے۔ مختار یہ بچی ہماری طرف آئی اور اس نے سارے لشکر والوں کو دیکھا، اور اسے جب اطمینان ہو گیا کہ ہم سب سو رہے ہیں تو مختار یہ ادھر گئی جہاں شہداء کے سر تھے۔ اللہ اکبر۔ بارے فریاد ہے، فریاد۔ عزاداروں میں آج قیامت کی مصیبت پڑنے لگا ہوں۔ یہ کہتا ہے مختار یہ بچی وہاں گئی جہاں شہداء کے سر تھے۔ یہ کہتا ہے میں دبے قدموں سے چلتا ہوا بچی کے پیچھے گیا۔ یہ کہتا ہے مختار بچی نے جب ایک سر کی طرف دیکھا تو بلک کر دبی ہوئی آواز میں کہا، اے میرا بھیا علی اکبر۔ مختار جب دوسرے سر پر نگاہ پڑی تو رو کر کہا، اے بھیا قاسم۔ مختار پھر 2 سروں پر نظر پڑی، رو
रोते हुए कहा, اے میرے آل محمد. مختار پھر جب ایک سر پر نگاہ پڑی تو بچی تڑپ گئی اور روتے روتے کہنے لگی, بابا میرے بابا میرے بابا. اجرکم علی اللہ. سینے پیٹتے ہوئے جملہ سننا. یہ کہتا ہے مختار میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں بچی نے اپنے جلے ہوئے دامن کو آگے بڑھایا اور کہا, بابا رات کی تاریکی میں سکینہ کی آغوش میں آ جا. یہ کہتا ہے مختار حسین کا سر نیزے کی عینی سے بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آیا. سکینہ نے بابا کے سر کو لیا, پیشانی کا بوسہ لیا, لبوں کے بوسے لیے. حسین کے سر نے کہا کہ بیٹا سکینہ بس کچھ دن ہے تو میرے پاس آ جائے گی. عزادارو یہ کہتے ہیں مختار میں نے وہ ظلم کیا کہ زمین ہل کر رہ گئی. یہ کہتے ہیں مختار باپ بیٹی میں گفتگو چل رہی تھی, میں تیزی سے آگے بڑھا, میں تیزی سے آگے بڑھا, میں تیزی سے آگے بڑھا. میں نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے سر کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے حسین کے سر کو پکڑا.